یا آپ کے دانت ٹیڑھے ہیں، یا آپ کے دانتوں میں اسپیس ہے یعنی خلا ہو چکی ہے، یا آپ کے دانت دکھنے میں برے لگتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کی مسکراہٹ بہتر ہو، تو آپ یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا دانتوں کو سیدھا کرنے کا ٹوٹل خرچہ کتنا آتا ہے اور جدید علاج کیسے کیا جاتا ہے، خاص کر کے پاکستان اور انڈیا میں اس کی اصل لاگت یعنی کوسٹ اور ٹریٹمنٹ انسٹالمنٹ پر کیسے کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دانتوں کو کلیئر الائنر تھراپی اور مختلف ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے ذریعے سیدھا کرنے کا جو طریقہ کار ہیں، آپشنز ہیں، ان پر بات کریں گے، جیسے دانتوں پر لگائے جانے والے میٹل بریسز یا سیرامک بریسز، انویزیلائنس اور کلیئر الائنرز پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کو علاج کے مکمل مراحل بتائیں گے، علاج کے فوائد اور حقیقی لاگت یعنی خرچہ کتنا آ جاتا ہے، اور دوسری اہم بات، اکثر مریض جو پوچھتے ہیں کہ اس علاج میں کتنا درد ہوتا ہے، اس کی بھی مکمل معلومات آپ کو شیئر کریں گے۔ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کے لیے کون سا علاج کا آپشن بہترین ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اپنا تجربہ کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دانتوں کی صحت کے متعلق آپ کو مزید معلومات ملتی رہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دانتوں کو کیسے سیدھا کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو دانتوں کو سیدھا کرنے کا ٹریٹمنٹ وہ ہے آپ کا ڈینٹل بریسز یعنی میٹل بریسز کا علاج، جو دانتوں کو سیدھا کرنے کا ایک بہترین، مؤثر اور جدید طریقہ ہے، جو نہ صرف خوبصورت مسکراہٹ دیتا ہے بلکہ دانتوں کی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ یہ علاج کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے اور عام طور پر 12 سے 24 ماہ تک یہ ٹریٹمنٹ چل سکتا ہے، جو آپ کے دانتوں کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دانتوں میں کتنی اسپیس ہے، آپ کے دانت کتنے باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ کے دانت کتنے ٹیڑھے میڑھے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں بریسز کے علاج کے اہم مراحل میں۔ شروعاتی طور پر جو آپ کا ڈینٹسٹ ہوتا ہے یعنی دانتوں کا ماہر ڈاکٹر جو آرتھوڈونٹسٹ کہلاتا ہے، وہ آپ کے پورے دانتوں اور جبڑوں کو چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ آپ کے دانتوں میں کتنی اسپیس یعنی خلا موجود ہے، آپ کے دانت کتنے ٹیڑھے اور لمبے ہیں یا دانت ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ جو ٹوتھ الائنمنٹ کے لیے ایک ٹریٹمنٹ پلان میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پورے جبڑے کا ایکس رے لیا جاتا ہے تاکہ آپ کے دانتوں کی الائنمنٹ کو چیک کیا جا سکے، آپ کے دانتوں پر کتنا خرچہ آ سکتا ہے، دوسرا جو آپ کے دانتوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کتنے عرصے تک چل سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں جو اکثر مریض پوچھتے ہیں یا لوگ سرچ کرتے ہیں، اس کے متعلق معلومات ان کو صحیح نہیں مل پاتی۔ یہ ویڈیو خاص طور پر میں ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جو اپنے دانتوں کا یہ ٹریٹمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بات کرتے ہیں ڈینٹل بریسز لگائے کیسے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ کی ٹریٹمنٹ پلاننگ بننے کے بعد جو آپ کا خرچہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ ڈاکٹر شیئر کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ کتنا آپ کو اس پر لاگت آ سکتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا ٹائم ڈیوریشن بھی آپ کو بتاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کنفیوژن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، مریضوں کو خوف ہوتا ہے کہ ہمارا اس علاج میں کتنا درد ہوگا، وہ تفصیل آپ کو شیئر کرنے کے بعد آپ کا جو آرتھوڈونٹسٹ ہوتا ہے، دانتوں کا ماہر ڈاکٹر بریسز لگاتا ہے۔ اس میں مختلف اقسام آ جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو کامن لگائی جاتی ہیں وہ ہے آپ کا میٹل بریسز، وہ آپ کے دانتوں کے باہر والے حصے پر لگائی یا چپکائی جاتی ہیں۔ اس میں کمپوزٹ وغیرہ استعمال ہوتا ہے، ایک بانڈنگ ایجنٹ ہوتا ہے، پورا اس کا پروسیس ہوتا ہے۔ وہ لگانے کے بعد اس کے اوپر وائر وغیرہ لگائی جاتی ہے، تار لگائی جاتی ہے جو اسٹین لیس اسٹیل کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی اس تار کے اوپر الاسٹک لگائے جاتے ہیں، مختلف کیس کے نوعیت وہ آپ کا ٹریٹمنٹ پلان بنایا جاتا ہے، ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا جاتا ہے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ آپ کی ان آرتھوڈونٹک الاسٹک اور وائر اور بریکٹ کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے، یعنی فالو اپ وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ کافی دنوں اور مہینوں تک یہ پروسیس چلتا ہے۔ اگر آپ کو دانتوں کا مسئلہ بہت تھوڑا ہے، آپ کے دانتوں میں تھوڑی سی گیپ ہے، خلا ہے، تو یہ جلدی بھر جاتی ہے۔ اس میں ٹائم ڈیوریشن تقریباً 3 ماہ سے لے کر 6 ماہ تک، 6 ماہ سے لے کر 12 ماہ تک بھی لگ سکتا ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی ٹوٹل الائنمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے جو اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں، اس پر توجہ نہیں دیتے، حالانکہ وہ اپنا خرچہ بھی صحیح سے کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ فالو اپ بھی صحیح لیتے ہیں، جو علاج ان کو سجیسٹ کیا جاتا ہے اس کو صحیح وقت پر ٹائم دیتے ہیں، مگر ایک چیز یہ بھول جاتے ہیں، وہ اہم ہے، ضروری ہے، جو میں آپ کو لاسٹ میں بتانے والا ہوں۔ جب آپ کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اکثر پیشنٹ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دانت اب بالکل بہتر ہو چکے ہیں، اس کی فردر ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ آخر میں ان کو ریٹینشن یعنی ریٹینرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی اپلائنس ہوتی ہے جو آپ کے آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کے بعد لگائی جاتی ہے، یعنی جو آپ کے دانت ہیں اس میں ریکرنس نہ ہو، یعنی ریلیپس وغیرہ نہ ہو، جو آپ کے دانتوں کی اسپیس فل ہوئی ہے، جو آپ کے دانت سیدھے کیے گئے ہیں تو دوبارہ وہی خراب پوزیشن میں واپس نہ آئیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا ریٹینرس لگا جاتے ہیں، اس میں مختلف اقسام آ جاتی ہیں، یہ ایک پورا الگ سے تھیٹر ہوتا ہے، اس کی الگ سے ڈیٹیل ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا، مگر آپ کو کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ درد کی تکلیف اکثر مریض پوچھتے ہیں کہ اس میں ہمیں درد کی کیفیت فیل ہوتی ہے، تو اس کی علاج اور احتیاط کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ پہلے جو چیز میں آپ کو ایکسپلین کر دوں وہ یہ کہ جو درد آپ کو فیل ہوتا ہے، خاص کر جب آپ آرتھوڈونٹک بریکٹ یا الائنرس وغیرہ لگاتے ہیں، تو آپ کے دانتوں اور جبڑوں پر ایک قسم کا پریشر پڑتا ہے، دباؤ پڑتا ہے، جس کے سبب آپ کو آپ کے مسلس میں تھوڑا سا پریشر یا پین کی کیفیت آپ کو ہلکی سی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کے دانتوں کی جو موومنٹس ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کے دانت صحیح رخ میں صحیح ڈائریکشن میں موومنٹس کر رہے ہیں۔ یہ ایک کمپلسری اور اہم چیز ہوتی ہے جو آپ کے دانتوں کو الائن یعنی سیدھا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر کافی مریضوں کے آپ نے دیکھے ہوں گے دانت اوپر اور باہر نکلے ہوتے ہیں جو دکھنے میں برے لگتے ہیں، اگر وہ اسمائل کرتے ہیں تو ان کے دانت لمبے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامن پرابلم ہوتی ہے، خاص کر ان لوگوں میں جو زیادہ تر انگوٹھا چوستے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ ماؤتھ بریتھر ہوتے ہیں، یعنی جو منہ سے سانس لیتے ہیں سوتے وقت، خراٹے مارتے ہیں، تو ان میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر جو فیڈر وغیرہ میں کھیر وغیرہ لیتے ہیں بچوں، ان میں یہ چیزیں زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا احتیاط اور علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ جو بچے 2 سال تک ان کی عمر ہو چکی ہے تو آپ کوشش کر کے ان کو تھمب سکنگ یعنی جو انگوٹھا چوستے ہیں یہ عادت ان سے نکلوا دیں، نہیں تو بعد میں کیا ہوگا، ان کے جو پرماننٹ دانت آئیں گے وہ اسپیس ہوگی ان میں، وہ بڑے دکھیں گے، باہر لگیں گے، برے لگیں گے، ان کی اسمائل یعنی خوبصورتی ڈسٹرب ہوگی۔ یہ صرف خوبصورتی کا مسئلہ نہیں ہوتا، پوری دانتوں کی صحت کو خراب کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس میں آپ کے دانتوں کی صحیح سے صفائی نہیں ہوتی، مسوڑے سوج جاتے ہیں، دانتوں میں درد ہو جاتا ہے، دانتوں میں اکثر کر کیویٹیز یعنی کیڑا لگ جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو آپ کا کانفیڈنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ لانگ ٹرم کے لیے یعنی یہ لمبا پروسیس ہوتا ہے علاج کا، جس میں مختلف آپ کو فالو اپ کرنے پڑتے ہیں، کافی عرصہ آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے، وزٹ کرنے ہوتے ہیں، ویٹ کرنا ہوتا ہے، یہ کافی لمبا پروسیس ہو جاتا ہے۔ اس میں زیادہ تر مریضوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اتنا سارا ہم یہ خرچہ کرنا ہوگا، اتنی ساری تکلیف کرنی ہوگی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے قریبی جو ماہر آپ کے دانتوں کا اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ یہ علاج کرتا ہے، اور اس کا تقریباً جو خرچہ آ جاتا ہے وہ کم و بیش آپ کا 60,000 سے لے کر 2.5 لاکھ تک بھی آ جاتا ہے۔ یہ آپ کے دانتوں کی نوعیت ہوتا ہے کہ کتنے آپ کے دانت خراب ہیں، کتنا آپ کو فالو اپ لگے گا، کتنا عرصہ آپ کو یہ ٹریٹمنٹ کرانا ہوگا، یہ پورا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسرا اس کی جو اقسام ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا، اگر ویڈیو صحیح سے نہیں دیکھی تو دوبارہ دیکھ لیں، اس میں میٹس اور مختلف انویزیلن الائنرس ہوتے ہیں جن کے ذریعے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، مطلب جس طرح کا آپ اپنے دانتوں کا آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کرائیں گے، جس نوعیت کا کرائیں گے، جتنے عرصے کا ہوگا، اس مطابق آپ کا ٹوٹل خرچہ اور ٹوٹل ٹریٹمنٹ
کاسٹ آ جاتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔